الزام دینا کہ جی آپ نے یزید کو ولی عہد بنایا. بھائی یزید اللہ عالم اس وقت وہ ٹھیک ہے، اگر بعد میں وہ بگڑا ہو اللہ جانتے ہیں. بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ اقتدار ملنے کے بعد وہ خراب ہوا، پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا. تو ان کو خلافت دینے میں حضرت معاویہ کا کیا گناہ ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا منظور ہوئی اور آپ 22 رجب کو وفات فرمائی. یہ آج کل جو شیعہ نے امام جعفر صادق کے نام پہ کونڈے بناتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، یہ اصل میں امام جعفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. امام جعفر تو 22 رجب کو فوت ہی نہیں ہوئے. اصل میں یہ بغض معاویہ ہے، وہ حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں اور کانڈے بنا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت معاویہ بنے اور ان کے بعد پھر یزید بنا. لیکن یزید کی بڑی دنیا نے بیعت کر لی، لیکن ارباب حل و عقد نے بیعت نہیں کی، مکے مدینے والوں نے بیعت نہیں کی. اس نے بڑی کوشش کی، لیکن اہل مکہ اور اہل مدینہ نے بیعت سے انکار کر دیا. ان انکار کرنے والوں میں حضرت حسین بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. زندگی باقی انشاءاللہ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور عظمت شہداء کا اور سیدنا حسین کی قربانیوں کا بھی ذکر کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ماننا نہیں ہوتا ہے کہ اگر یزید غلطی کرے تو انسان نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو گالی دے. حضور نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. تم اگر سونے کا پہاڑ خیرات کرو اور میرا صحابی مٹھی پر جو خیرات کرے، اس کا مقام تم سے زیادہ بلند ہے. کیوں؟ انہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابی کیا مانا؟ صحابی مانا ساتھی، صحابی مانا دوست، صحابی مانا رفیق. لیکن شریعت کی اصطلاح میں صحابی کہتے ہیں الذین ادرکوا زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، کہ جن کو حضور کی صحبت ایمان کے ساتھ نصیب ہوئی، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی ہو، وہ صحابی بن جاتا ہے. اور اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء بھی اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے ہیں.